بچہ اپنے والدین کا کہا نہیں مانتا، وہ بہت غصے میں ہے، وہ بہت ضدی ہے، اسے جو چاہیے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں بچے کے ایسے رویے کی وجہ پھر سے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا والدین ہیں۔ بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مسئلے کے حل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نے وہ طریقہ قبول کر لیا ہوتا ہے، اپنے اندر سمو لیا ہوتا ہے۔ کیا بچے کو اپنے والدین کی ہر بات کو سننا چاہیے؟ باپ غصے میں آ کر کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ، یہ مت کھاؤ۔ ہم بچے کو جو چیزیں بھی کرنے یا نہ کرنے کو کہیں وہ بمقصد چیزیں ہونی چاہیے۔ بچہ پین سے کاغذ پر کچھ لکھنا چاہتا ہے مگر ماں بے دردی سے اس کے ہاتھ سے پین چھین لیتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی فطری خواہشات اس طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی مرتبہ بچہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ چیخنے لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ چیختا ہے تو ماں کہتی ہے اوکے 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 میں دے دیتی ہوں۔ تو بچہ سوچتا ہے یہ مجھے مل گیا، اور اگلی بار کچھ اور زیادہ چیختا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا۔ اور اب جب بھی بچہ کوئی چیز چاہتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ طریقہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لڑکا یہ طریقہ سیکھ جاتا ہے، چیخو، انہیں شرمندہ کرو، انہیں بے عزت کرو، تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ اس کام کی اجازت دے دیں گے۔ سپر مارکیٹ کے بیچوں بیچ بچہ چیخے گا اور آپ سے اپنی خواہش پر عمل کروانے کی کوشش کرے گا۔ اگر والدین بچے کی جائز خواہشات پر حامی بھر لیں مگر غیر ضروری چیزوں کے لیے منع کر دیں، تو بچہ سوچے گا میرے والدین نے میری بنیادی اور لازمی ضروریات کے لیے مجھے کبھی منع نہیں کیا، چونکہ انہوں نے اس کے لیے منع کیا ہے تو یقیناً کوئی غیر ضروری چیز ہوگی۔ بچہ فطری طور پر اسے قبول کرے گا اور کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر والدین بے اصولی دکھائیں تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، فرض کریں کہ میری 4 سال کی بیٹی ہے جس نے آ کر مجھے پکارا ڈیڈ، اور میں کہوں یہ کیا حرکت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، جاؤ۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی بیٹی کو معمولی جانا، میں نے اسے شرمندہ کیا۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا اچھا محسوس کرتے؟ فرض کریں کہ میں اپنے مہمان سے کہتا معذرت چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بیٹی کی طرف مڑتا اور کہتا جی بیٹا میں سمجھ گیا، میں ابھی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں میں اسے کوئی بھی وقت بتا سکتا ہوں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس صورت میں بچی کو اپنی عزت اور اہمیت کا احساس ہوگا، اسے مجھ پر غصہ نہیں آئے گا اور وہ میرا انتظار کرے گی۔ مثلا میں نے کہا آدھا گھنٹہ، تو مجھے اس وقت پر لازماً وہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں بچی پر چیخوں، اسے شرمندہ کروں، باہر بھیج دوں، تو میرے متعلق اس میں غصے کے جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ میں نے بچی کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، ہمیں اس کا لازماً خیال رکھنا چاہیے، مگر ہم نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں، دیکھو اس نے کیا کہا۔ اسے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ مہمانوں کی میزبانی کیا ہے، یا یہ کہ مہمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو کمتر جان کر ان کی توہین کرتے ہیں اور وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے بچے بہت آسانی سے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو نظر انداز کریں، انہیں الگ رکھیں اس لیے کہ وہ بچے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر ہمیشہ دوسروں سے الگ رہیں گے۔ وہ بچے جنہیں اپنے باپ پر بھروسہ کرنے میں مسئلہ ہے، انہیں اپنے باپ پر غصہ ہے، وہ کبھی اپنے باپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلیں گے۔ وہ اپنی ماؤں کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ اصولوں کو توڑ کر والدین کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنے بچے کو